ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے جو امور ہیں اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بھلائی کے جتنے کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے جتنے افعال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیریں رکھی ہیں۔ خیر کے افعال کے اثرات انسان کے ابدان پر بھی پڑتے ہیں اور انسان کے احوال پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بھلائی کے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جتنے افعال ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلو رکھے، اور شر، گناہ، معصیات، نافرمانیاں، ان کے اللہ تعالیٰ نے اثرات بھی معاشرے پر مرتب کیے ہیں، اور اللہ کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد جو پھیلا ہے، یہاں فساد انفرادی نہیں ہے، یہ فساد اجتماعی ہے۔ اجتماعی طور پر جب کوئی قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اور نتائج قوموں کے پورے معاشرے پر مرتب کرتا ہے، پھر ساری قومیں ایک ساتھ ہلاک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اثرات مرتب ہونے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جس طرح کی بھی کوئی آزمائش ہو یا کوئی مشکل ہو یا کوئی امتحان ہو یا کوئی انسان پر کسی طرح کی کوئی مصیبت کی گھڑیاں ہوں، اگر آپ اس کی تہ میں جائیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی معصیات اور نافرمانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی جڑ میں اللہ کی نافرمانی، مشکلیں ایسے نہیں آتی، حالات ایسے خراب نہیں ہوتے، آزمائشیں ایسے نہیں گھیرتی، روح اور ذہن ایسے مضطرب نہیں ہوتے۔ اس کی جڑ میں آپ جائیں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ تغیر انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق گناہوں سے، انسان کی آزمائشیں اور مصیبتوں کا تعلق نافرمانیوں سے۔ نافرمانیاں ہی بلندیوں سے گھسیٹ کر انسان کو پستی میں لے جاتی۔ وہ مثال دیتے ہیں، اپنے اماں ابا کو دیکھو، کہاں سے گرے اور کہاں مشقت والی زندگی میں آن پڑے، اس کے پیچھے نافرمانی تو تھی۔ آدم اور حوا ہمارے ابا اور اماں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اتنی مشقت والی زندگی، راحتوں والی زندگی سے اتار دیے گئے تو پیچھے کیا تھا؟ نافرمانی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ رب نے جو کہا تھا اس پر پختہ عزم نہیں تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک بات کہی تھی لیکن اس بات پر ہم نے آدم کو پختہ نہیں پایا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ نافرمانی ہی تو تھی، کیسی زندگی تھی جو سلب ہو گئی، جو چھن گئی، کیسی راحت تھی جس سے محروم ہو گئے، کیسا تعلق تھا
कैसा सुकून था कि मुशक्कत, दुनिया की मुशक्कतें गले का फंदा बन, नाफरमानी थी। एक अल्लाह ताला की तारीफों में था, अल्लाह के यहां मोतबर था, तस्बीहों में तकदीसों में था, पारसाई के गुन गाए जाते थे। लेकिन अचानक लाइन ठहरा, अचानक मरदूद ठहरा, अचानक आसमान और जन्नत की बुलंदियों से जहन्नम की दहकती हुई आग में जाने वाला ठहरा। कौन? शैतान। क्या था इसके पीछे? कौमों के उरूज और ज़वाल को हम देखें, हम पढ़ें। इस वक्त जो हमारे मुल्क, हमारी सल्तनत के जो अहवाल हैं, इस अहवाल के आईने में सच्ची बात यह है, बहुत गहराई के साथ कौमों की जिल्लत, पस्ती, अदाब, नादिल होने वाली आफतें, जमीन में तबाह व बर्बाद होने वाली कौमों के अहवाल को हम पढ़ें। क्या कैफियतें थी उनकी? कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम नूह, कौम शुआइब, इनको पढ़ें, इनकी नाफरमानियों को पढ़ें। वक्ती तौर पर इनका गलबा रहा, लेकिन अंजाम बड़ा बुरा हुआ। वक्ती तौर पर पैगंबर को, पैगंबर के मानने वालों को इन्होंने मारा, पीटा, पैगंबरों को भी कत्ल किया। वक्ती गलबे थे, लेकिन अंजाम बुरा उसी का होता है जो बातिल है, जो कुफ्र पर खड़ा है, जो अल्लाह की नाफरमानियों पर खड़ा है। इन पर आने वाले सारे इन्हितात, इन पर आने वाले सारे बुहरान, अल्लाह की पकड़, उसके अज़ाब के कोड़े जो बरसते रहे हैं, उसके पीछे अल्लाह ताला की हुक्म की खिलाफ वर्दियां थी, बगावतें थी। और उन बगावतों के नतीजे में वो कौमें मिलिया मेट हुई। अल्लाह ताला की किताब को पढ़ें, सही तरीके से हम उसका मुताला करें। अल्लाह ताला ने इताअत गुज़ार लोगों को हमेशा बचाया, और जो लोग बातिल पर थे और जिद पर थे, अनाद पर थे, शहवात पर थे, ख्वाहिशात परस्ती पर थे, मादा परस्ती पर थे, अंबिया की तालीमात के खिलाफ खड़े थे, अल्लाह ताला ने उनका अंजाम क्या किया? ये बहरान आज हमारे मुल्क में, मोहतरम भाइयों, मादरत के साथ हम इसका बड़ी गहराई के साथ जायजा लें। ये कहीं अल्लाह ताला की पकड़ की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहे। ये हालात, सियासी बहरान अपनी जगह पर इंतहाई टूट फूट का शिकार है, सियासी बहरान, और उसमें क्या कुछ गुल खिलाए जा रहे हैं। और ये तमाशा है जो इस मुल्क के साथ और इस्लाम के साथ हम मुस्तकिल बनता देख रहे हैं। इसके अंजाम क्या होंगे? इसमें खून भी गिरते, इसमें इज्जतें भी तार तार होती हैं, इसमें नई नस्ल को मनफी रुझानात के पैगाम भी मिलते। ये सियासी बहरान, हर एक सियासी पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा है, वो हमें नए से नए सब्ज बाग दिखाते हैं। और हकीकत में जिस सियासत की बुनियाद तामीर पर थी, सियासत की बुनियाद तामीर पर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियासत की डेफिनेशन दुनिया ने जो की है वो क्या है? लोगों को इस्लाह की तरफ धकेलना, इस्लाह की तरफ लोगों को धकेलना, और मनफी रुझानात और मासियात से दूर रखना, यह सियासत। आज हम किस तरफ धकेले जा रहे हैं? सियासत में यह बहरान है। सियासत के निजाम में दो ही तो चीजें थी, दो ही चीजें थी। एक, वही पर सियासत करें, सारे मुल्क के दस्तूर को, आइन को, हालात को, मामलात को, उमूर को आप किस पर चलाएं? अल्लाह की किताब और उसकी वही पर चलाएं। इसलिए अल्लाह ताला इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये सियासत है, इसको सियासत कहते हैं।
ہے واقف ہمارا کوئی سیاستدان اس نظام سے؟ یہ بہت بڑا برہان ہے. بحران اتنا بڑا ہے کہ ہم کہیں اور دھکیلے جا رہے ہیں، اور ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اللہ کا غضب جوش میں آیا تو ہم مٹا نہ دیے جائیں، ہم نشان عبرت نہ بن جائیں. ہم نے اس قطع کے ساتھ، اس ملک کے ٹکڑے کے ساتھ جو بے وفائیاں کر رہے ہیں، جس پر خون نے شہادت گرے تھے، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام کا لیبل دیا تھا ہم نے، آج اس پر ہمارے ملک کے اندر انتظام و انصرام سنبھالنے والے لوگ امت کو کس طرف دھکیل گئے. ہم یہ جانچیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی پارٹی سے، لیکن ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا نظام دیتا ہے اور ہماری عوام کس نظام پر آگے چل رہے ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز وہی تھی، وہی کتاب و سنت کا نام. اس وحی پر اس ملک کی بنیاد رکھنی تھی. لیکن آج کتاب و سنت کا آئین اس ملک میں نظر نہیں آتا. ہجوم ہے، اپنے اپنے منشور ہیں، پارٹی منشور ہیں. عوام کو ہر سیاسی پارٹی الگ الگ ایک سبز باغ دکھاتی ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم معیشت کو یوں کریں گے، ہم روڈ ایسے بنا دیں گے، ہم آلات ایسے سنوار دیں گے، ہم اس ملک کی تقدیر کو بدل دیں گے. یہ سارے خواب ہیں. لیکن جو بنیاد تھی، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کو اسلامی ریاست بنایا تھا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلا نظام تھا وہ آسمان سے وحی کی تعلیم تھی. وحی پر نظاموں کی بنیاد رکھی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انتظامی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مشورہ کیا تھا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شورا پر چلتا تھا نظام. یہ نظام تھا شورا کا نظام. عادل لوگ، عالم لوگ، اہل علم لوگ، کتاب و سنت کو سمجھنے والے لوگ، اس کے ذریعے سے نظام چلتا تھا. آج ہماری بد نصیبی کہ ہم یورپ کی تقلید میں ان نظاموں سے دور ہو. ہم نے نظام کو الگ الگ کیا. کیسے؟ سیاست الگ چلے گی، معیشت الگ چلے گی، اور نظام عبادت الگ چلے گا. بانٹ دیا، کچھ کو مدرسوں میں، کچھ کو مسجدوں میں، تم یہاں تک رہو، تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. علم کا، دین کا، شریعت کا سیاست کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ علم کا، شریعت کا، دین کا، احکامات الہیہ کا، قرآن کا، سنت نبی کا معیشت کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اس کی بنیادیں سود پر رکھ دی، اور حکمرانی کی بنیادیں اللہ کی باغی قوموں یہود و نصارہ کی تہذیب پر رکھ دی، ان کی سیاست پر رکھ دی. ہم نے مسجد کو، مدرسے کو الگ کر دیا، عبادت کو الگ کر دیا، سیاست اور معیشت کو الگ کر کے ہم نے امت کو برباد کیا. یہ سلسلے چلے، یہ نظام ہے ہمارے ملکوں کا. ہم جس سہانی جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ ان راستوں سے نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیاد رکھی تھی. سیاسی بحران، اسی طرح معاشی بحران کو آپ دیکھیں، حالت کیا ہے؟ معاشی اعتبار سے لوگوں کی حالتیں کیا ہے؟ پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہے، مہنگائیوں میں مبتلا ہے. ایک ایسا بھوت ہے مہنگائی کا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا، منمانی ہے، قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے. معیشت ہے جو گر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابتلائیں، آزمائش، زلزلے ہیں، سیلاب ہے، پھر آفتیں ہیں، بخار ہے، ڈینگی ہے، وائرس ہے. یہ سارے بحران ہیں اس امت مسلمہ پر مسلط. یہ ہمارے اوپر مسلط، ہم بھگت رہے، ہر شخص بھگت رہا ہے اس ملک کے بحران. اس کے اسباب کیا ہے؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مصیبتیں ہم پر مسلط کی ہے؟ یاد رکھیں، جب قومیں ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتی تو قومیں غالب رہتی. جو قومیں ایمان میں جب کمزوریاں دکھانا شروع ہو جائیں وہ قومیں ہمیشہ مغلوب رہتی ہے، غالب نہیں ہوتی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں. دینی اعتبار سے ہم انحطاط کا شکار ہیں. دینی اعتبار سے عقیدہ توحید کو دیکھ لیں، توحید کے مقابلے میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں ہماری سرزمین پر شرک. تجزیہ کرے حالات کا. یہ سارے مسائل منہ کھولے ہمیں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ذہنوں کے سکون چھن گئے، ہمارے سینوں کی راحتیں سلب ہو گئی. یہ سارے بحران ہیں، دینی بحران. عقیدہ توحید کے مقابلے میں شرک اور اس کی بھرمار ہے. اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور ظالم سب سے بڑا وہ ہے جو شرک کرتا. ہمارے دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں ہیں، شرک ہے، توحید نہیں ہے. رسالت کے مقابلے میں بدعات ہے، سنت کے مقابلے میں بدعتیں. کس قدر بدعات کا عروج ہے اس پر بات ہوئی ہے. کتاب اللہ کے مقابلے میں بڑوں کی تقلید ہے. یہ دینی انحطاط ہے. دینی اعتبار سے بھی ہم گرے پڑے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم گرے پڑے. دینی انحطاط، کتاب اللہ کے مقابلے میں تقلید ہے. اور پھر ہمارے ماحول میں ہم اپنے آپ کو دین پر قائم نہیں رکھنا چاہتے. ہم اپنے اولاد کو دیندار نہیں بنانا چاہتے. ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ کیا ہے؟ مادیت پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، خواہشات پرستی ہے، دولت کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہمارے سینوں میں نہیں. یہ انحطاط ہے ہمارا. کسی بھی قوم کا یاد رکھیں، پستیوں میں چلے جانا، اس کے پیچھے یہ سب سے بڑے اسباب ہیں جو آپ کو سامنے بیان کیے. شرک، بدعات، رسومات، کتاب اللہ کے مقابلے میں شخصیتوں کی تقلید اور اس تقلید میں اندھا ہو جانا، اپنے نفوس کی تربیت نہ کرنا، اپنی اولاد کو دینداری کی طرف راغب نہ کرنا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت کا سینے میں بیٹھ جانا، شہوت پرستی اور خواہش پرستی کا سے آنکھوں کا اندھا ہو جانا، یہ کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے یاد رکھیں زہر قاتل ہے. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، یقین اٹھ جاتے ہیں، بھروسے اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر سے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. پھر قومیں اندھی ہو جاتی ہیں جب اس گہرائی کے گڑھے میں گرتی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اذا قصر العلم وضيع العمل، جب قوموں کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے، معلومات بڑی ہے، وضيع العمل، اور عمل نہیں ہوتا. علم ہے، عمل نہیں. معلومات کے انبار ہیں لیکن عمل نہیں. اور اس کے ساتھ وہ کہتے کہ جب قوموں کی دوسری حالت یہ ہو کہ تحابوا بالالسنہ، زبان سے دوستیاں ہیں، وتباغضوا بالقلوب، اور دلوں میں بغض ہے. زبان سے دوستیاں ہے، یارانہ ہے، تعلق ہے، لیکن دلوں کے اندر نفرتیں، خیر خائیاں نہیں ہیں، بھلائیاں نہیں ہیں.
एसार नहीं है, कल्बी इबादतें खत्म, बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, कीना है, बुरी नीयत है, बड़ी बुरी सोच है, गंदा मंसूबा घड़ के फिर चल रहा है। वतक़त्तउल अरहाम, और जब लोग अपनी रिश्तेदारियों को खत्म कर दें, परवाह नहीं है, अब मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मेरा सलकर जिंदगी चल रहा है, मुझे क्या परवाह है, फूफी कहाँ है, खाला कहाँ है, चाचू कहाँ है, ताया कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है, खूनी रिश्ते कहाँ है, कटते हैं, परवाह नहीं होती। फरमाया अगर ये कैफियत हो तो फिर अल्लाह ताला लानहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी कौमों पर अपनी लानतें बरसाना शुरू कर देता। क्या ये इन्हितात नहीं है? इस पस्ती की वजह से क्या हम इन बीमारियों में मुब्तला नहीं है? क्या हमारे हालात ये नहीं है? क्या ये हदीस हमें ये आईना नहीं दिखा रही कि मेरे दिल में किस कदर नफरतें हैं, कितने रिश्तेदारियां तोड़ के मैं बैठा हूं, कितना ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जुबानों से मिलता हूं, दिलों में मेरे उसके लिए कोई जगह नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि जो मुझे इल्म है कि मैं उसके मुताबिक अमल नहीं करता? क्या ऐसा नहीं है? मोहतरम भाइयों, हम सोचें, गौर करें। फरमाया अल्लाह ताला उन पर लानते बरसाएगा, फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम, अल्लाह ताला फिर ऐसी कौम को क्या कर देता है, उनके कानों को अल्लाह बहरा कर देता है और उसकी आंखों को अल्लाह अंधा कर देता है। कानों का बहरापन क्या है? नसीहत नहीं सुननी, नसीहत ने असर नहीं करना, एक कान से सुना उसी कान से निकाल दिया, दूसरे तक पहुंचने ही नहीं दी। और आंखों को अल्लाह ताला बसीरत से महरूम कर देता, देखने से महरूम कर देता, लिहाज खत्म हो गया है, रिश्ता नजर नहीं आता, इल्म नजर नहीं आता, हक बात नजर नहीं आती, सही बात सही सिमत नजर नहीं आती। अल्लाह ताला फिर कौमों के साथ ये रवैया इख्तियार करता है, ये इन्हितात है, ये दीनी इन्हितात, और उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अज़ाब है। इस वक्त हम इन दोनों बहरानों से गुजर रहे हैं। हमारी कैफियतें ये है, आम और खास। खास वो जो इस मुल्क के सल्तनत के वाली है, आम वो जो इस मुल्क के सल्तनत के वालियों के साथ चलने वाले लोग। इन दोनों एतबार से, जबकि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन। वला तहनु, वहन कहते कमजोरी दिखाना, और कमजोरी से मुराद यहां दीनी कमजोरी। जिस्मानी एतबार से तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुव्वतें मुख्तलिफ लोगों को दी है। वला तहनु, दीनी कमजोरी नहीं दिखाना, वला तहजनु, और गम भी नहीं करना, फिर गम नहीं करना। अगर दुनियावी एतबार से नुकसान होता है तो फिर गम नहीं है। व अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले। यह इल्म ने कहा यह वहन से मुराद क्या है? दीनी कमजोरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब वहन तुम में आ जाएगा, दीनी कमजोरियां आ जाएंगी, तो काफिर कुव्वतें तुम पर चढ़ दौड़ेंगी, जैसे भूखे एक खाने के प्याले पर दौड़ते हैं, इस तरह चढ़ दौड़ेंगी, और तुम उनके सामने इस तरह बह जाओगे बेहैसियत होकर, जैसे तेज सिलाब के सामने खशोखाल तिनके बह जाते हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं होती। उस वक्त तुम्हारी कोई हैसियत काफिर कुव्वतों के सामने नहीं हो। आज हमारी हैसियत क्या है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहां तक कहते थे मक्का वालों को डराते हुए, मक्का वालों ख्याल करो, इस वादी में आज तुम रहते हो, तुमसे पहले बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते थे, लेकिन उन्होंने शाइरिल्लाह की का एहतराम नहीं किया, बल्कि उनकी हुर्मत की पामालियां,
اللہ تعالیٰ کی حرمت کی پامالیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حرمت کی پامالیاں، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی نشانیوں کی پامالیاں، علماء کی پامالیاں، مساجد کی پامالیاں، قرآن کی پامالی، یہ سب شعائر اللہ میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تم بھی بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی رب العالمین یہ رویہ اختیار کرے اور کہنے لگے یوشک ان قریب بڑی بڑی آباد سلطنتیں، بڑی بڑی آباد ریاستیں ان قریب ویران ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ سیدنا عمر سے لوگوں نے پوچھا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ویران ہو جائیں گی؟ فرمایا جی ہاں، اس وجہ سے ویران ہو جائیں گی کہ جب ان بستیوں پر، ان شہروں پر، ان ریاستوں پر، فرمایا جب ان کے فاجر نیک لوگوں پر حکمران بن بیٹھیں گے اور جب قوم کے بڑے فاسق اور فاجر ہوں گے تو پھر اس بات کا انتظار کرنا اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو کبھی بھی صفحہ ہستی پر رہنے نہیں دے گا، مٹا دے۔ دو شکلیں بتائیں، ایک فجار ابرار پر حکمران بن جائے، فاجر لوگ دین نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، اور دوسرا قوم کے جو بھی بڑے ہوں گے، سادات جن کو آپ کہتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے والے، قوم کے بڑے سردار، فرمایا جب وہ فاسق ہوں گے اور قوم ان کے ماتحت چلے گی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سلطنت کو، ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے تو ہم ان کے بڑوں کو کچھ آرڈر دیتے، یہ کام کرو، ففسقوا فیها، وہ نہیں مانتے، وہ فسق سے کام لیتے، فجور سے کام۔ تو بڑوں کو کیا آرڈر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، پھر ملک کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس ملک کو سنبھالنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جو قطع ارض اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوتا ہے، جس کو اس پر سلطہ حکمرانی دی ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس زمین اور زمین کے رہنے والوں کے حقوق پورے طریقے سے ملنے چاہیے، تو اس کا ذمہ دار ہے۔ جب وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں حدود اللہ کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو نازل نہیں کرتے، اس میں رہنے والوں کے حقوق کی صحیح معنی ادائیگی نہیں کرتے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہم اپنے عذاب کا آرڈر ان پر لاگو کر دیتے۔ اللہ کا قرآن ہے، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہے، سورۃ بنی اسرائیل، ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب قوموں میں فسق و فجور بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ خاص اور عام کا خیال نہیں کرتا۔ جب فسق و فجور بڑھ جائے، کیا معنی؟ جب گناہ کرنے والے زیادہ ہوں اور نیکی کرنے والے تھوڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ عمومی عذاب میں قوموں کو مبتلا کرتا ہے، عمومی عذاب میں مبتلا۔ ہم دیکھ لیں 1% لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کے معنی کو جانتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے، 100 میں سے 1 بندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، اس کتاب کے ساتھ
جو جنت کی راہ دکھاتی ہے، جو پختہ راہ دکھاتی ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ 1% طبقہ مسلمانوں کا اللہ کی کتاب کو نہیں جانتا، 1%۔ ابھی ہم خیر پا رہے ہیں، سیاست سب کو آتی ہے، پارٹیوں کے مفادات کا دفاع سب کو آتا ہے، مذہبی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، ان کے منشور، اس کے لیے یہ گروپ، طائفہ، جماعتیں، گروہ، لڑائیاں، احتجاجات، ایک دوسرے سے تعصب، اس بیماریوں میں سب مبتلا ہے، ان ساری بیماریوں میں سب مبتلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی جاننے والا 100 میں سے 1 ہے، اور ہماری آبادی جس میں 5% لوگ نمازی نہیں، 5-6% نمازی بڑی مشکل سے ہوں گے، 100 میں سے 5 لوگ 6 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرائض اللہ ہے، اس پر اتنی تنبیہ ہے، ترہیب ہے، تشدید ہے، اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں، آگ کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ جب ہم روزانہ دن میں اللہ تعالیٰ کی یہ بغاوت کریں گے، فرائض طواف روک جاتے ہیں اذان ہونے کے بعد، لیکن ہمارے دنیا کے دھندے نہیں ختم ہوتے، سجدے کہاں ہیں، گھروں میں کہاں نمازیں ہیں، بازاروں میں کہاں نمازیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، جب گناہ عمومی ہو جائیں گے تو پھر اللہ چند لوگوں کو نہیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب بھیج دے گا۔ سیدہ سلمہ، ام سلمہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ اس میں تو کیف نہلک وفینا الصالحون، ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نیک لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کا یہ سلسلہ سب پر جاری ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنی غفران اور اپنی رحمت کی طرف منتقل کر دے گا، لیکن دنیا میں عذاب سب پر مسلط ہو جائے گا۔ قیامت کے دن غفران کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری میں، آپ اپنی نیند سے اٹھے اور آپ نے کہا ویل للعرب، سبحان اللہ، عرب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، عرب بنیاد تھے، ہلاکت کا وقت آ گیا۔ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت؟ فرمایا وہ یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے اس میں سے اتنا سوراخ کر چکے، یعنی اس امت پر وہ آخری فتنہ ہے جو مسلط ہونا ہے، اور اس کے بعد شاید کسی کا عمل بھی قبول نہ ہو، یہ سلسلے سارے بند ہو جانے والے، خیر کے، بھلائیوں کے، نیکیوں کے۔ آج اللہ نے غنیمتوں، یہ زندگیاں دی ہیں، اس کو غنیمت سمجھے، وقت ہے، صحت ہے، ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بادرو، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے کہ جس فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ رات کے کالی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کالے فتنے ہوں گے، اور انسان ان فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ صبح کو ایماندار ہوگا، شام کو اپنا ایمان بیچ دے گا، شام کو ایماندار ہوگا، صبح تک ایمان سلب ہو چکا ہوگا۔ اتنے خطرناک گناہوں کے فتنے اس کو گھیریں گے کہ وہ ایمان بیچتا پھرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنے اس امت پر نمودار ہونے والے ہیں۔ فرمایا نہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر صالح بھی ہوں گے؟ فرمایا اذا کثر فیہم الخبث، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی، اللہ کی بغاوتیں بڑھ جائیں گی، اللہ کی ناشکریاں کرنے والے زیادہ ہوں گے، بے نمازی زیادہ ہوں گے، رشوت خور زیادہ ہوں گے، سود خور زیادہ ہوں گے، بے ایمان زیادہ ہوں گے، جب گناہ کرنے والے زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کرنے والے تھوڑے ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تھوڑے لوگوں کی نیکیاں اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکیں گی، اللہ سب کو تباہ کر دے گا۔ فجار، فسق و فجور والے لوگ اللہ کی زمین پر
اللہ کی طرف سے کس قدر نحوستیں آئیں گی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص کے فتح کے موقع پر رو رہے تھے. بڑی مشہور ان کی بات ہے. وما یبکیک ابو دردہ. قبرص کے لوگ بھی آہو بکا میں تھے, رو رہے تھے. زمین چھن گئی, آزادی چھن گئی, اولاد غلام بن گئی, وہ بھی رو رہے تھے. ابو دردہ کو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ یبکی واحدن, وہ اکیلا بیٹھ کر رو رہا تھا. میں نے کہا الیوم عزہ اللہ الاسلام واہلہ, کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو وہ دن ہے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور مسلمانوں کو عزت دی ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فما هذه امہ قاہرۃ ظاہرۃ. ساتھی تجھے نہیں پتا یہ لوگ بھی طاقتور تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غلبے دیے تھے, ان کی بھی بڑی سلطنتیں تھیں, ان کے سامنے بھی کوئی پر نہیں مار سکتا تھا, لیکن ترکوا امر اللہ, انہوں نے اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک چھین لیے, ان کی طاقتوں کو برباد کر دیا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہیں مسلمانوں پر بھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرے تو اللہ ان کی قوتیں بھی سلب کر لے, اللہ ان کی زمینیں بھی چھین. مجھے ڈر ہے, یہ ڈر. محترم بھائیوں, ہم پلٹے اپنے اللہ کی طرف, رجوع الی اللہ و رجوع الی الرسول کر. اسی طرح ہم حکمرانوں کو بھی یہ نصیحت کرتے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹے. اس سیاسی گندے جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے اس ملک اور اسلام کی سالمیت کے لیے کچھ کام کریں, اپنی حکمرانی کا ایک ویژن متعین کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس سلطنت کے احکامات کو اور اس سلطنت کے قوانین کو چلانے کی کوشش کریں. راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس سلطنت کے چلانے پر اپنے رب سے نصرت اور مدد کے لیے جھولیاں پھیلائیں, نہ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے کا خون بہائیں, ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالیں. قوموں کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے کی بجائے ہم ان حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو. اس کا حساب بڑا مشکل ہے, یہ ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن گریبانوں سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہے. یہ ذمہ داریاں لینے کے بعد اس کے بڑے تقاضے, اور ساتھ ہم اپنے عوام الناس کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں, بھائیو یاد رکھو ایک حل ہے, صرف ایک حل, ان سارے بحرانوں کا ایک حل ہے, وہ ایمان کی پختگی اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو اختیار کرنا, اور کوئی حل نہیں. ساری چیزیں, سارے نظام اپنی جگہ پر صحیح متعین ہو جائیں گے, ٹھیک چلیں گے جب ہم ایمان کی راہ پر چلیں, کتاب اللہ اور سنت رسول کی راہ پر چلیں گے, جب ہم امانت اور دیانت پر چلیں گے, جب ہم خیر خواہی پر چلیں گے, رشتہ داریوں کو جوڑیں گے, انسانیت کے بارے میں اپنے دلوں میں احسار اور قربانی کے جذبے رکھیں گے, ہم جب اللہ کے خیر خواہ ہوں گے, کتاب اللہ کے خیر خواہ ہوں گے, ولائمۃ المسلمین مسلمانوں کے بڑوں کے خیر خواہ ہوں گے, جب ہم عام مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے, دین اس نہج پر آئے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اس وقت تم بلندیوں پر آؤ گے. ورنہ یہ پستیاں ختم ہونے والی نہیں, یہ ذلتیں ختم ہونے والی نہیں, یہ حالات سدھرنے والے نہیں. بیماریوں کی شکلوں میں ہمارے سینکڑوں مسلمان بھائی اس ملک میں سینکڑوں بیمار ہو, یہ آفتیں ہیں. اس سے پہلے سیلاب کی مصیبتیں, سیاسی بحران, آپس کی لڑائیاں, خون کا گرنا, ظلم و جبر, زیادتیاں اور بد عملیاں, حدود اللہ کی پامالیاں. محترم بھائیوں, اگر معاشروں میں یہ باتیں قائم رہیں تو پھر یاد رکھ لیں, یاتی علی الناس زمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں فرمایا ایسا زمانہ آئے گا, لوگوں کے اندر ایسے زمانہ آئے گا کہ لوگ خائن کو امین کہیں گے, جھوٹے کو سچا کہیں گے, سچے کو جھوٹا کہیں گے. فرمایا جب ایسا وقت آئے تو موت کی تمنا کرو,
لوگ اندھے ہو گئے۔ علم بصیرت یہ اٹھ جاتی ہے کس چیز سے؟ یاد رکھیں، علم نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ جب ہم گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو ہمارے دل میں اندھیرا ہوگا، اور جہاں اندھیرے ہوتے ہیں جب تک نور کے ساتھ علاج نہ کیا جائے وہاں سے اندھیرے جاتے نہیں۔ ہم اندھیروں میں ہیں، ہم ظلمات میں ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہم پر منڈلا رہے ہیں، رستے ہمیں نہیں مل رہے۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ایمان کے رستے پر چلے، کتاب و سنت کے رستے پر چلے، احکامات الہیہ کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، اپنے گھر بار کو، اپنی شادی خوشیوں کو، اپنے شکل و لباس کو، اپنے معاملات و امور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا علاج ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، یا اللہ اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کو، اس ملک کو وہ درد دل رکھنے والے اسلامی حکمران عطا فرما دے جو اس ملک کو اسلام کی راہ پہ ڈالے، جو معیشت کی مضبوطی کی راہ پہ ڈالے۔ یا اللہ اسلام والے لوگ اس ملک کو پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف بدنیتیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا رہے، یا اللہ ان کا صفایا فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت تھک چکے ہیں، حالات اس قدر ابتر ہے، لوگ بے چین ہیں، یا اللہ اسلامی حکمران عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کی تقدیر بدل دے، یا اللہ فاسقوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ منافقین سے ہماری جان چھڑا دے۔ یا اللہ جو لوگ اس ملک کی سالمیت کے خلاف ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر بدنیتیاں رکھتے ہیں، یا اللہ ایسے عناصر کو کی جڑ کاٹ دے۔ یا اللہ ہمیں اسلامی فلاحی ریاست والی یہ ملک زندگی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔